اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بے شک وہ قرآن اصل کتاب لوح محفوظ میں جو ہمارے پاس ہے بلند مرتبہ اور حکمت والا ہے۔ کیا ہم آج اس لیے نصیحت سے منہ پھیر لیں کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے نبی بھیجے ہیں اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو ان موجودہ منکرین سے زیادہ طاقتور تھے اور پہلے لوگوں کی مثال یعنی حالت گزر چکی ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ انہیں اس ہستی نے پیدا کیا ہے جو غالب ہے اور ہمادان، وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم منزل تک راہ پاؤ، اور جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مردہ یعنی خشک زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام اقسام کی چیزیں پیدا کی اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھو، اور پھر اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم ایسے نہ تھے کہ ان کو اپنے قابو میں کرتے، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں نے خدا کے بندوں میں سے اس کا جزو قرار دیا ہے۔ بے شک انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ کیا خدا نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ مخصوص کر دیا؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس یعنی بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے جسے وہ خدا کی صفت قرار دیتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا خدا کے لیے وہ ہے جو زیوروں میں پرورش پائے اور بحث و تکرار میں اپنا مدعا واضح نہ کر سکے؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے رکھا ہے۔ کیا وہ ان کی پیدائش اور جسمانی ساخت کے وقت موجود تھے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ محض اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں؟ بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر دیکھا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر راہیاب ہیں، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں آسودہ حال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا اور ہم تو انہی کے نقوش پاک ہی پیروی کر رہے ہیں۔ اس نذیر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت بخش طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم جس دین کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی تایا اور اپنی قوم سے کہا میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرے گا، میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور وہ ابراہیم اسی عقیدہ توحید کو اپنی اولاد میں باقی رہنے والا کلمہ قرار دے گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، اور باوجود ان کی خلاف ورزی کرنے کے میں ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے ساز و سامان سے بہرہ مند کرتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔